نہ ذات پات ہے اور نہ اونچ نیچ ہے، ہمارے یہاں تو سب برابر ہیں۔ بادشاہ بھی اسی صف میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کا غلام اور خادم بھی اسی صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ نماز کی امامت غلام کیا کرتا ہے اور بادشاہ اس کے پیچھے مقتدی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا، سننے میں کتنا مزہ آتا ہے، سینہ 56 سے 60 انچ کا ہو جاتا ہے، مگر آپ غور کریں، آج سے تقریباً 94 سال پہلے حضرت صدر الافاضل کو اپنے ماہنامہ السواد الاعظم میں ایک ایڈیٹوریل اور ایک ادارہ لکھنا پڑا، اور وہ لکھنا پڑا اس بات کے لیے کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ذات کی بنیاد پر اونچ نیچ اور اگڑے اور پچھڑے کا بھید بھاؤ اور فرق کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ایسا ممکن ہے؟ الحاج سید رئیس الدین صاحب سیاست والد ہیں، صدر الافاضل کی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کی سیاسی وراثت کو سنبھالنے کے لیے اللہ انہیں عزتیں اور بلندیاں عطا فرمائے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ مرکزی حکومت نے ذات پر مبنی مردم شماری کو منظوری دے دی ہے، یعنی اب لوگوں کی جاتی گت جن گننا، ہندی ایسی بولی جاتی ہے، جاتی گت جنگنا، اسے ذات کہیں گے تو تھوڑی عزت ہو جائے گی، اور وہ ہندی ہی جائے جو کسی کو عزت دے دے آسانی سے۔ تو ذات پر مبنی لوگوں کی گنتی ہوگی۔ اب تک ہوتا کیا تھا، جیسے مراد آباد کا اسمبلی حلقہ ہے یا پارلیمانی حلقہ، گنتی ایسے ہوتی تھی کہ مراد آباد کے پارلیمانی حلقے میں مسلمان ہیں 49%، 49%، اور کہا جاتا تھا یہاں برہمن ہیں اتنے فیصد، یہاں ٹھاکر ہیں اتنے فیصد، ویشے ہیں اتنے فیصد، دلت ہیں اتنے فیصد، او بی سی ہیں اتنے فیصد، ایسے گنا جاتا تھا۔ لیکن گنا کیا جاتا تھا مسلمانوں کے کہ مسلمان ہیں 49%، رامپور میں 57%، فلاں جگہ امروہے میں 36%، سنبھل میں 40%، ایسے مسلمان گنے جاتے تھے۔ لیکن اب جو مردم شماری ہوگی، جن گننا ہوگی، اس میں یہ بھی گنا جائے گا کہ مراد آباد میں کتنے سید رہتے ہیں، مراد آباد میں کتنے پٹھان رہتے ہیں، مراد آباد میں کتنے انصاری رہتے ہیں، کتنے منصوری رہتے ہیں، کتنے عباسی رہتے ہیں، کتنے پڑھی رہتے ہیں، کتنے فلانے رہتے ہیں، کتنے فلانے رہتے ہیں، سب گنے جائیں گے۔ جو کام اب تک ان کے یہاں ہوتا تھا اب ہمارے یہاں بھی ہوگا۔ اور کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس کام کو یہاں تک انجام تک پہنچانے میں ہمارے ہی کچھ نادان دوستوں کا ہاتھ ہے۔ امروہہ کسی زمانے میں مراد آباد کی تحصیل ہوا کرتا تھا، بعد